اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے آخر میں سنا اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو بندہ ایمان کا کفر کرے گا وہ دن قیامت کے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے طہارت باطنی کو بیان فرمایا، آج اللہ رب العزت طہارت ظاہری کو بیان فرمائیں گے۔ طہارت کی دو قسمیں، ایک ہے طہارت باطنی اندر کی پاکی، ایک ہے طہارت ظاہری یہ باہر کی پاکی۔ طہارت باطنی یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر ایمان ہو، دل کے اندر اخلاص ہو، دل کے اندر توحید ہو، دل کے اندر کفر شرک نہ ہو، یہ کیا ہے جی؟ طہارت باطنی۔ طہارت باطنی کے لیے اللہ کے پیغمبر کے پاس صحابہ آئے جی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں آئے، حضور کا کلمہ پڑھا تو وہ جو پہلے ابو بکر تھے اللہ نے پھر انہیں پاکی کے بعد جو لقب دیا وہ صدیق کا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں آئے تو اللہ نے ان کی پاکی اندر سے پاک کیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تو اللہ نے عمر کو فاروق اعظم بنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، حضور کا کلمہ پڑھا، اندر سے پاک ہوئے تو اللہ نے ذوالنورین کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اندر کی پاکی حاصل کی، اندر سے پاک ہوئے تو اللہ نے شیخ خدا کا اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اب ایک ہے ظاہری پاکی۔ ظاہری پاکی حاصل ہوتی ہے وضو سے، غسل سے، تیمم سے۔ تو وضو کو اللہ یہاں سے بیان فرماتے ہیں جی، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، یعنی جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، نمبر ایک اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ اب چہرے کی حد کیا ہے جی؟ کہ پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اس کے درمیان میں اگر کوئی حصہ باقی رہا، خشک رہا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ پھر نمبر 2، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ،
ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے جی. درمیان میں اگر کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. اسی طرح وہ بندہ جس نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، انگوٹھی تنگ ہے تو اس کے لیے اس انگوٹھی کو حرکت دینا، ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی وہاں پہ لگ جائے. اسی طرح وہ ہماری مائیں اور بہنیں جو ناخن پالش لگاتی ہیں، جو سرخی پاؤڈر کریم لگاتی ہیں، اگر سرخی پاؤڈر ایسا ہے، ایسی ناخن پالش ہے کہ جسم تک پانی پہنچنے کے اندر وہ مانے ہیں، پانی جسم تک نہیں پہنچتا تو ان کا وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوتا تو نماز آٹومیٹک نہیں ہوتی. اسی لیے وضو کرنا ہے تو وضو کے لیے ضروری ہے کہ جسم کے اوپر ایسی کوئی چیز نہ لگی ہو، وسلین کریم نہ ہو کہ پانی کو جسم تک پہنچنے سے مانے ہو. اور اسی طرح وہ مرد حضرات، وہ عورتیں جو ناخن بڑے بڑے رکھنے کی شوقین ہیں جی، تو چونکہ جب بڑے ناخن ہوتے ہیں تو اس کے نیچے گند میل پھنسی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بھی پانی کو روکتی ہیں جی، جل تک نہیں پہنچنی دیتی. اگر ناخن بڑے ہیں، نیچے میل کو چیل ہے تو اس سے بھی آپ کا وضو نہیں ہوگا. اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ناخنوں کا کاٹنا یہ مستحب عمل ہے جی. اگر ضرورت ہے تو پہلے بھی کاٹ سکتے ہو، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ کاٹنا مستحب ہے. 2 فرض ہو گئے. تیسرا فرض وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو جی. اب پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. قرآن نے تو مطلق کہا ہے نا جی سر کا مسح کرو، لیکن حدیث اس کی تشریح کرتی ہے کہ اپنے سر کی چوتھائی حصے کا مسح کرو. اب چوتھائی حصہ ہر بندے کی انگلیوں کے حساب سے بندہ اگر اپنے سر کا حساب لگائے نا جی، ہر بندے کے سر کی مقدار 4 حصے بنتی ہے. تو پورے سر کا اگر مسح کرتا ہے تو یہ سنت ہے جی، لیکن سر کے چوتھے حصے کا اگر مسح کرتا ہے تو یہ کیا ہے جی، فرض ہے. اس سے فرض اس کا ادا ہو جائے گا. طریقہ کار یہ ہے کہ مسح کرتے وقت آگے سے ہاتھوں کو پیچھے لے کر جائے، پیچھے سے آگے لے کر آئے جی. کانوں کے اندر کا بھی مسح کر لے، باہر کا بھی مسح کر لے، تو یہ مسح کرنے کا طریقہ کار ہے. اگر صرف چوتھائی سر کا مسح کرتا ہے، ایسے ہی ہاتھ رکھتے ہیں تو فرض ادا ہو جاتا ہے. چوتھا فرض وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئے جی. پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئے. وضو کے اندر پاؤں کو دھونا یہ بھی کیا ہے جی، فرض ہے جی. پاؤں کو خشک چھوڑنا یا پاؤں پر مسح کرنا یہ اس سے وضو ادا نہیں ہوگا. ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے ایک صحابی کو دیکھا جلدی سے وضو کرنے لگے، دیکھا کہ پاؤں کچھ خشک رہ گیا. حضور نے فرمایا ویل للعقاب، ویل للعقاب، ایسی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، ایسی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، ایسی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے. تو فرمایا کہ وضو کرتے وقت اپنے پاؤں کو دھویا کرو جی. یہ آگے 4 فرض. وضو کا پہلا فرض ہے پورے چہرے کو دھونا. دوسرا فرض ہے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا. تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھا فرض ہے پاؤں کو دھونا. یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر جی. تو وضو کے اندر 3 مرتبہ اعضاء کو دھونا یہ مسنون ہے، سنت ہے جی. ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. اب چاہے وہ آپ چلو کے ذریعے دھوتے ہو یا نلکا کھول کر آپ اپنا پورا بازو نیچے رکھتے ہو. کچھ دوست احباب وضو کرتے وقت 3 مرتبہ کے بجائے 4 مرتبہ 5 مرتبہ وہ وضو کرتے ہیں جی. اگر اس چیز کو مسنون نہیں سمجھتے تو پھر تو ٹھیک ہے جی، اگر مسنون سمجھ کر یہ کرتے ہیں تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہے جی. اسی طرح وہ دوست احباب جب وضو کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو اب پانی کا بھی خیال کرنا ہے. نہر پہ بیٹھے ہو تو 3 مرتبہ سے زائد اگر آپ پانی استعمال کرتے ہو تو یہ اسراف میں آتا ہے، یہ بھی مکروہ ہے. لیکن اگر آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہو، مدرسے کے اندر بیٹھے ہو، مسجد کا پانی استعمال کر رہے ہو، مدرسے کا پانی استعمال کر رہے ہو اور وہ ہے بھی وقف ہے، تو 3 مرتبہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے. یہ وہ ساتھی ہیں نا جی جو ٹوٹی کھول کر اپنے گرمیوں کے اندر تو ماشاءاللہ پھر بندہ اٹھتا ہی نہیں ہے جی، اور سردیوں کے اندر مسجد کا پانی ہوتا ہے گرم جی، تو اگر گرم نہ ہو تو ہم کیا کر دیتے ہیں جی، جو پہلے آنے والا ہوتا ہے نلکا کھول کر بیٹھ جاتا ہے جی، پانی گرم آ جائے جی. اب یہ اسراف کرتا ہے جی. قدر پوچھو ان لوگوں سے جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے جی، ان لوگوں سے پوچھو کہ پانی کی قدر و منزلت کیا ہے جی. اب دیکھیں 4 فرض آپ نے سن لیے جی. 4 فرض اگر آپ ادا کر دیتے ہو تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے جی. پھر بیٹھ جاتے ہیں جی، مستحبات پہ عمل کرتے ہیں جی اور سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. پتہ نہیں ہے کہ یہ جو اوپر سے ہم یہ پانی ضائع کر رہے ہیں یہ اسراف ہو رہا ہے. دن قیامت کے ہم سے پوچھا جائے گا. اللہ کے پیغمبر کے صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک نہر پہ
وضو کر رہے تھے جی، اور صحابی پانی کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پانی کے اندر اسراف مت کرو، دن قیامت کے پانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو جاری پانی ہے، چلتا پانی ہے۔ حضور نے فرمایا ضائع تو آپ کر رہے ہو نا جی، آپ اپنا وضو کرو جی۔ اس لیے ہمارے پاس یہ مسجد کا پانی ہوتا ہے جی، یہ مسجد ہے، کوئی بھی اور مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، وقف شدہ ہے، وہاں پر آپ بقدر ضرورت پانی استعمال کر سکتے ہو۔ بقدر ضرورت سے اگر زائد آپ استعمال کرو گے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ پانی کی گرمی اور ٹھنڈک اور تپش کو مت دیکھا کرو جی، بس یہ ہے کہ آپ نے فرائض پورا کیا کرو۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو خوب طہارت حاصل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ غسل کرو۔ تو غسل کے 3 فرائض ہیں جی، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، پورے جسم کو تر کرنا، یہ کیا جی غسل کے فرائض میں سے۔ پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بندہ پیشاب کر کے قضاء حاجت کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا بیویوں سے جمع کر کے آئے ہو، فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا، پھر تمہیں پانی نہ ملے۔ اگر کوئی بندہ قضاء حاجت کر کے آیا ہے یا بیمار ہے یا کوئی اور ایسی صورت ہے، پانی استعمال کرنا چاہتا ہے، پانی اس کے پاس ہے اور پانی اس کے لیے مضر نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے جی، پانی ہی کے ساتھ وضو بھی کرے اور غسل بھی کرے۔ لیکن اگر بندہ بیمار ہے یا یہ ہے کہ پانی اس کے پاس نہیں ہے تو وہ بندہ پھر تیمم کر سکتے ہے جی، وہ بندہ تیمم کر سکتے ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو بندہ بیمار ہے تو فقہا فرماتے ہیں اس بندے کو اختیار ہے، اگر اس کا نفس اسے فتویٰ دیتا ہے، اگر اس کا نفس اسے فتویٰ دیتا ہے کہ آپ پانی کے ساتھ اگر وضو کرو گے تو آپ شل ہو جاؤ گے جی، اگر آپ پانی کے ساتھ وضو کرو گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، اگر آپ پانی کے ساتھ وضو کرو گے تو آپ مر جاؤ گے جی، یا غسل کرو گے ٹھنڈا پانی ہے تو آپ مر جاؤ گے، شل ہو جاؤ گے، تو پھر فقہا فرماتے ہیں وہ بندہ اپنے نفس کو دیکھ کر وہ بندہ کیا کر لے جی، تیمم کر لے۔ لیکن دل میں یہ خیال رکھے کل اللہ کے دربار میں نے جانا ہے، اللہ پوچھے گا بتا تجھے حکم دیا تھا پانی کے ساتھ وضو کرنے کا اور تو نے تیمم کیوں کیا جی۔ اسی طرح وہ دوست احباب جو کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں نماز کے اندر لیکن وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، دن قیامت کے اللہ پوچھے گا کہ قیام فرض تھا تو نے قیام کیوں نہیں کیا باوجود قدرت ہونے کے جی۔ اسی طرح کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا جی، بڑے دور دراز کے علاقوں سے آتی ہیں جو تعویذ لینے کے لیے جی، دم درود کرنے کے لیے آتی ہیں، لیکن جب جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، گھومتی ہیں، پورا بازار گھومتی ہیں، پھرتی ہیں، ایک ایک جگہ پہ جاتی ہیں جہاں پر ان نوجوان بندہ بھی نہیں جا سکتا، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے بیٹھ کر پڑھتی ہیں۔ قیام فرض ہے جی، قیام چھوٹنا نہیں چاہیے جی۔ اسی طرح پھر جب بندہ سجدہ کرتا ہے، اگر سجدے کی طاقت ہے تو بندہ زمین پہ سجدہ کرے جی، نہ کہ بندہ ہوا میں سجدہ کرے جی۔ اگر یہ ساری چیزیں بندے کے کنٹرول کے اندر ہے، بندے کا نفس اسے اجازت دیتا ہے کہ دن قیامت کے میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر میں کہہ سکوں گا اے اللہ اگر میں پانی کے ساتھ وضو کرتا تو میرا جسم شال ہو سکتا تھا، بیمار ہو سکتا تھا، یا یہ ہے کہ میں مر سکتا تھا، تو پھر تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ حالت نہیں ہے تو یہ بندہ ایسے کام مت کرے جی۔ پھر تیمم آ گیا تو تیمم کے بارے میں آپ تیسرے پارے میں سن چکے ہو جی۔ تیمم کے 2 فرائض ہیں، نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 ضربے لگانا، 2 ضربے لگا کر پھر تیمم آپ نے اس چیز سے کرنا ہے جو مٹی کی جنس سے ہو جی، یہ کاغذ سے یا یہ کہ پٹے سے یا ٹائلوں کے اوپر کوئی گرد و غبار نہیں ہوتی، آپ اس سے تیمم نہیں کر سکتے ہو۔ مٹی کے اوپر آپ نے ہاتھوں کو 2 ضربے مارنی ہے، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو جھاڑ کر آپ نے کیا کرنا ہے جی، مسح کرنا ہے، پورے چہرے کا مسح کرنا ہے جیسے آپ وضو کے اندر کرتے ہو، پھر کونیوں کا مسح کرنا ہے، پورے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ اگر کڑا چڑا پہنا ہوئے ہیں یا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس کو آپ نے اتار کر رکھ دینا ہے۔ وہ بندہ جو بیمار ہے پہلی تو یہ ہے کہ اس کا نفس اگر اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ پانی کے ساتھ وضو کرو گے تو شل ہو جاؤ گے، یا یہ ہے کہ ڈاکٹر نے کہا آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا، تو پھر ایسے ڈاکٹر کے لیے، ایسے حکیم کے لیے فقہا نے 3 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر، وہ حکیم صاحب مسلمان ہو جی، کوئی کافر سکھ ہندو نہ ہو۔ وہ اگر کافر سکھ آپ کو کہتا ہے پانی استعمال مت کرو، وضو نماز مت پڑھو، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب، وہ حکیم صاحب ہو، دیانتدار بھی ہو، خود نمازی پرہیزگار نمازی بھی ہو، اللہ کے پیغمبر کے ہر
حکم کو ماننے والا ہو تو پھر اس کی بات مانی جائے گی۔ اور نمبر 3 وہ ماہر بھی ہو، یہ نہ ہو کہ 2-4 شیشیاں رکھ کے یا ٹیکی شیکی لگا کر بوتلیں لگا کر وہ ڈاکٹر بنا ہو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماہر ڈاکٹر ہو، وہ کہے کہ آپ کے وضو کرنے کی وجہ سے آپ کی جان چلی جائے گی تو پھر بندہ بیمار بندہ تیمم کر سکتا ہے، وگرنہ نہیں ہے۔ کتنے نوجوان ساتھی ہیں جی سردیوں کے اندر پوچھتے رہتے ہیں جی کہ سردی زیادہ سخت ہے جی اور غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اب ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں، نوجوانوں کا کیا ہوتا ہے جی، وہ پرانے لوگ ہوتے تھے نا جی، کتنے دور جا کر غسل کیا کرتے تھے، اب اللہ کے فضل و کرم سے گھروں کے اندر گاریں بند ہیں، پھر اس کے اندر باتھ روم ہیں، غسل خانے وہ بند ہیں، ہوائیں بند ہیں، اور پانی گھر میں تازہ پانی مل رہے ہیں ٹینکیوں سے جی، تازہ پانی مل رہا ہے، لیکن پھر بھی ہیلے بہانے نکال رہے ہیں۔ اللہ یہ ہدایت دے جی۔ فرمایا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، جب تیمم کرو گے تو پھر اپنے چہروں کو مسح کرنا، وایدیکم من، اور اپنے ہاتھوں کا بھی اس سے مسح کرنا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں ارادہ کرتا کہ میرے بندے تنگی میں آئیں، اللہ تو چاہتا ہے یہی ہے میرے بندے آسانی میں آئیں، ولیکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، وہ اللہ تو یہ چاہتا ہے تاکہ میرے احکام پورے ہوتے جائیں، میرے بندے آسانی سے احکام کرتے رہ جائیں۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر فرمایا ساقہ الذی واسقکم بہ، اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے لیا تھا جی، وہ کون سا وعدہ تھا جو اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے لیا تھا؟ الست بربکم، بتاؤ اے لوگو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہو۔ ابتدا کے اندر فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، او ایمان والو عہدوں کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے وعدے کیے۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے اللہ میں تیرے دین کے اوپر، تیری احکامات کے اوپر، تیری حدوں کے اوپر میں قائم اور دائم رہوں گا، اللہ فرماتے ہیں ان نعمتوں کو بھی یاد کرو اور اس وعدے کو بھی یاد کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ اذ قلتم سمعنا، جب تم نے کہا تھا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا واطعنا۔ اللہ نے ہمیں ایسی شریعت عطا فرمائی ہے نا جی جو تمام شریعتوں سے نرم ہے جی، بڑی نرم ہے جی۔ پہلی شریعتوں کے اندر کوئی بندہ جنبی ہو جاتا جی، اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا نا، تو وہ بندہ 7 مرتبہ غسل کرتا تو تب جا کر وہ پاک ہوتا ہے جی، تب جا کر پاک ہوتا۔ اگر کپڑوں کے اوپر گندگی لگ جاتی، نجاست لگ جاتی، پلیدگی لگ جاتی، شراب لگ جاتی تو اس کپڑے کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جاتا تھا جی۔ لیکن ہماری شریعت کیسی ہے جی، قربان جب اس پیغمبر کے اوپر جس کو اللہ نے بڑی وسعتیں عطا فرمائی ہیں، ہماری شریعت کہتی ہے اس کپڑے کو دھو ڈالو تو وہ پاک صاف شفاف ہو جائے گا۔ یہ موٹے کپڑے، قیمتی کپڑے، اگر وہی حکم ہمارے اوپر ہوتا نا جی تو آج کتنے قیمتی کپڑے ہم نے کاٹے ہوتے جی، پیوند لگے ہوتے، ٹاکیاں لگی ہوتی۔ تو اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری ان نعمتوں کو یاد کرو اور شکریہ ادا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ رب العزت دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم اللہ کے احکامات کی پامالی کرو اور کہو ہم اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، ظاہری طور پر یہ دعویٰ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میں اندر کے رازوں کو جانتا ہوں، کب تک تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے؟ ایک نہ ایک دن میرے پاس آ جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، جب ارادہ کرو نماز کا، فاغسلوا وجوہکم، نمبر 1 اپنے چہروں کو دھویا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو دھویا کرو ٹخنوں سمیت، وان کنتم جنبا فطہروا، اور اگر تم جنبی ہو تو خوب پاکی حاصل کیا کرو، وان کنتم مرضی، اور اگر ہو تم بیمار، او علی سفر، یا ہو سفر پر، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے ہو کر، او لامستم النساء، یا تم نے جمع کیے ہو اپنی بیویوں سے، فلم تجدوا ماء، پس تم نہ پاؤ پانی 1 میل کی مسافت تک، فتیمموا صعیدا، پس تم تیمم کرو پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من، پس ملو اپنے ہاتھوں کو
چہرے کے اوپر، وَأَيْدِيَكُمْ مِنْ اور اپنے ہتھیلیوں کے اوپر، کونیوں کے اوپر، مَا يُرِيدُ اللَّهُ نہیں اللہ ارادہ کرتا، لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ تاکہ وہ کرے تمہارے اوپر من حرجن کوئی تنگی، وَلَكِنْ يُرِيدُ لیکن اللہ ارادہ کرتا ہے لِيُطَهِّرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں پاک کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ تاکہ وہ پورا کرے اپنی نعمتوں کو، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر کی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ اور اس وعدے کو بھی یاد کرو جو تم نے اللہ سے کیا تھا، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا جب تم نے کہا تھا ہم نے سن بھی لیا ہم نے اطاعت بھی کر لی، وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ رب العزت جانتا ہے دلوں کے رازوں کو۔